فضرب الحجر، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارا بالعصا، پھر فانشق الحجر، پھر پتھر پھٹ گیا، پھر اس میں سے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ لہذا کلام میں تقدیر مقدر عبارت ہے، محذوف ہے۔ جب محذوف کو باہر نکال کر ملفوظ کر دیا تو کلام میں کوئی فرق آیا؟ لفظوں میں، کلام میں لفظوں میں کوئی فرق آیا؟ نہیں آیا۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَضَرَبَ الْحَجَرَ فَانشَقَّ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ کلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اعراب پہلے جیسے تھا اسی طرح رہا، معنی اور مفہوم پہلے جیسے تھا اسی طرح رہا، محذوف ظاہر کرنے کے باوجود بھی نہ لفظاً تغیر ہوا نہ معنی ہوا۔ تو وہ جو دوسرا قاعدہ ذکر کیا تھا کہ محذوف کو اگر ظاہر کر دیا جائے، ملفوظ کیا جائے، تو پھر اس صورت میں کلام تبدیل ہو جاتا ہے لفظاً اور معنی، یہاں تبدیلی نہیں ہوئی۔ معلوم ہو آپ کا یہ قاعدہ درست نہیں ہے۔ پہلا قاعدہ جو بیان کیا کہ مقتضا کو اگر ظاہر کیا جائے تو کلام اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بدلتا نہیں ہے، وہ یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ مشہور مثال آپ پڑھ چکے ہو شاشی میں کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو حکم دے اعتق عبدک عنی بألف، تم اپنے غلام کو میرے طرف سے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دو، تو اگر مخاطب کہہ دے اعتقتہ، میں نے اس کو آزاد کر دیا، یہ غلام کس کی طرف سے آزاد ہوگا؟ جس کا ہے مامور اس کی طرف سے آزاد ہوگا، یا آمر کہنے والے حکم دینے والے کی طرف سے؟ آمر کی طرف سے۔ کیوں آزاد ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں اقتضان بے مقدر مانی جاتی ہے، اقتضان بے مقدر مانی جاتی ہے۔ گویا کہ متکلم نے، آمر نے اس کو کہا بِعْ عَبْدَكَ عَنْ مِنِّي یا عَنِّي، تم اپنا غلام مجھے بیچ دو، فَكُنْ وَكِيلِي بِالْإِعْتَاقِ، پھر میرے طرف سے آزاد کرنے کا وکیل بن جا، فَأَعْتِقْهُ، اس کو آزاد کر دے۔ پھر اس پر مامور نے کہا اعتقتہ۔ اگر ہم یہاں بے مقدر نہ مانیں، اقتضاء کے طور پر بے نہ مانیں، اور ایک آدمی نے، آمر نے مامور کو حکم دے دیا کہ غلام آزاد کر لو، اور مامور نے کہہ دیا اعتقتہ، میں نے اپنا غلام آزاد کر دیا تیرے طرف سے 1000 کے بدلے میں، غلام کس کا آزاد ہوگا؟ مامور کا ہوگا نا، کیونکہ یہاں بے ہوئی نہیں ہے۔ جب بے نہیں ہوئی، اگر ہم اقتضان بے نہ مانے تو دیکھو پہلے اگر وہ غلام آزاد کر دیتا بغیر بے کے اقتضا مانے ہوئے تو غلام مامور ہی کا آزاد ہوتا، عامر کی طرف سے نہ ہوتا۔ اگر عامر اس سے کفارے کی نیت کر لیتا ہے تو کفارہ بھی عامر کا ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی طرف سے آزاد ہی نہیں ہوا، مامور کا غلام تھا، اس نے آزاد کیا، اسی کی طرف سے ہوا۔ لہذا اس غلام کا جو ولا ملے گا وہ ولا کس کا ہوگا؟ ولا عتاقہ، مامور ہی کا ہوگا۔ دیکھو پہلی صورت میں اگر ہم اقتضان بے نہ مانے، غلام مامور کا تھا، اسی کی طرف سے آزاد ہوا، ولا بھی اسی کو ملے گا۔ عامر نے اگر اس نے کفارے کی نیت کی ہے تو عامر کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ پہلے دیکھو کتنا فرق آ رہا ہے۔ جب ہم اقتضان بے کو مقدر مانتے ہیں تو اب یہ غلام عامر کی طرف سے ہوگا، مامور کی طرف سے؟ اب عامر کی طرف سے ہو گیا۔ اگر اس نے کفارے کی نیت کی ہے اس سے تو اس کا کفارہ بھی ہو جائے گا، اور اس کا ولایہ عتاقہ بھی اسی عامر کو ملے گا، اور غلام کے عوض میں اس پر 1000 لازم ہو جائیں گے۔ تو آپ تو کہتے ہو کہ مقتضا کے ظاہر ہونے کی صورت میں کلام میں لفظاً اور معناً کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کلام کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ درمیان میں اقتضاء کے طور پر ہم نے بے مقدر مانی، بے عبدک عنی ثم کن وکیلی بالاعتاق، اور معنی کے اعتبار سے یہ خرابی لازم آ گئی کہ معنی کے اعتبار سے پہلے وہ غلام مامور کا تھا، اسی کی طرف سے آزاد ہو رہا تھا، اب عامر کی طرف سے ہو رہا ہے۔ پہلے عامر کا کفارہ ادا نہیں ہو رہا تھا، اب ادا ہو رہا ہے۔ یہ اتنا فرق لازم آ رہا ہے۔ تو آپ تو کہہ رہے مقتضا کے ظاہر کرنے سے کوئی فرق لفظاً اور معنی نہیں آتا، یہاں دیکھو معنی میں کتنا بڑا فرق آ گیا۔ اس لیے آپ نے جو پہلا قاعدہ ذکر کیا
شارح کہتے ہیں مصنف نے جو پہلا قاعدہ ذکر کیا کہ مقتضا کے ظاہر ہونے کی صورت میں کلام لغو نہیں ہوتا، کلام درست رہتا ہے، اس میں تبدیلی تغیر نہیں آتا، یہ قاعدہ درست نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ وہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے شارح کہتے ہیں بعض لوگوں نے پھر مقتضا اور محذوف کے درمیان یہ فرق کیا ہے کہ مقتضا جو ہوتی ہے یہ شرعاً مقدر ہوتی ہے، اور جو محذوف ہوتی ہے وہ لغتاً ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ لغتاً ہوتی ہے یا عقلاً ہوتی ہے، لغوی ہوگی یا محذوف وہ عقلی ہوگی، شرعی نہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں کلام میں ایک محذوف کو مانا جاتا ہے، جہاں کلام میں زیادتی مانی جاتی ہے شرعاً، وہ مقتضا ہے، اور جہاں کلام میں محذوف مانا جاتا ہے لغتاً یا عقلاً، وہ محذوف عبارت جو ہوتی ہے وہ محذوف کہلاتی ہے، وہ اقتضا نہیں، مقتضا نہیں ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہو گیا، مقتضا شرعاً ہوتی ہے محذوف مقدر، اور جو محذوف ہوتی ہے وہ لغتاً ہوتی ہے یا عقلاً ہوتی ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ جبکہ تیسرا قول نقل کیا ہے شارح نے کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ مقتضا اور محذوف کے درمیان فرق یہ ہے کہ مقتضا اور مقتضی دونوں مقصود ہوتے ہیں کلام میں، دونوں مراد ہوتے ہیں۔ جو کلام زیادتی کا تقاضا کرتی ہے وہ مقتضی، اور جو زیادتی مانی جاتی ہے اضافہ وہ مقتضا، دونوں مقصود اور دونوں مراد ہوتے ہیں کلام میں۔ جبکہ محذوف میں مراد محذوف عبارت ہوتی ہے، لیکن جو مذکور ہوتی ہے مصرح عبارت ہوتی ہے وہ مقصود اور مراد نہیں ہوتی، محذوف مراد ہوتی ہے۔ اس لیے واسأل القریہ میں بستی سے سوال کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ کس سے سوال کرنا تھا؟ بستی والوں سے مقصود تھا۔ لہذا جو محذوف ہے وہی مقصود بالکلام ہے، کہ آپ بستی سے اس سے نہ پوچھو، بستی والوں سے پوچھو۔ لہذا جو مصرح عبارت ہوتی ہے، مذکور عبارت ہوتی ہے محذوف میں، وہ مقصود اور مراد نہیں ہوتی۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔ اور یہ تیسرا والے قول سمجھ میں آ گیا؟ تین قول شارح نے ذکر کیے، ایک ماتن نے ذکر کیا جس پر اعتراض ہو گیا محذوف اور مقتضا کے درمیان فرق میں، ماتن نے ذکر کیا وجہ فرق، اس پر اعتراض ہو گیا۔ پھر دو قول کس نے ذکر کیے؟ شارح نے ذکر کیے محذوف اور مقتضا کے درمیان فرق کرنے میں۔ اب توا گرم ہو گیا تو ایک فرق محشی نے بھی ذکر کیا۔ محشی کہتے ہیں کہ محذوف اور مقتضا میں بعض حضرات نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ جو نظم مقتضا پر دلالت کرتا ہے وہ دلالت التزامیہ کے ساتھ دال ہوتا ہے، اور جو محذوف ہوتا ہے وہاں پر وہ اپنے وہاں نظم جو ہے اس پر دال نہیں ہوتا۔ وہاں جو لفظ مقدر ہوتا ہے وہ اپنے معنی پر دال ہوتا ہے، نظم اس پر دلالت کرنا نہیں کرتا۔ مقتضا میں اور محذوف میں فرق یہ ہے کہ مقتضا پر جو نظم موجود ہے کلام، وہ محذوف و مقتضا پر دلالت کرتا ہے، لیکن محذوف میں وہ جو لفظ مقدر ہے وہ خود ہی اپنے معنی پر دال ہوتا ہے، جو لفظ مذکور ہوتا ہے وہ محذوف پر دلالت نہیں کرتا۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔ دونوں میں وجہ فرق سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جبکہ ایک وجہ فرق سوال جواب والے نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں بعض حواشی کے حوالے سے کہ محذوف میں مقصود جو ہوتا ہے وہ معانی مقیدہ ہوتی ہے، جو مقدرات سے حاصل ہوتی ہے، وہ معانی ہوتی ہے جو مقید ہوتی ہے، اور مقتضا میں مقصود وہ معانی ضروریہ ہوتی ہے جو کہ مطلق ہوتی ہے، اس میں قید نہیں ہوتی۔ تو محذوف جو ہوتی ہے اس میں مقصود ایسے معانی ہوتے ہیں جو مقید ہوتے ہیں، اور جو مقتضا ہوتی ہے اس سے مقصود ایسے معانی ہوتے ہیں جو مطلق ہوتے ہیں، مقید نہیں ہوتے۔
دونوں میں وجہ فرق ہے، محذوف میں اور مقتضا میں۔ خلاصہ یہ کہ محذوف میں اور مقتضا میں فرق ہے۔ محذوف اور مقتضا دونوں ایک شے نہیں ہے، دونوں ایک شے نہیں ہے۔ البتہ اس پر اشکال ہے، جب محذوف مقتضا سے ہٹ کر کوئی اور چیز بن گئی تو پھر یہ نظم کے اقسام 4 نہ ہوئے بلکہ 5 ہو گئے۔ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص اور محذوف۔ کیونکہ جب محذوف ایک مستقل الگ شے ہے، مقتضا نہیں ہے، تو پھر یہ کوئی 5ویں قسم ہوگی، لہذا پھر 4 میں وجہ حصر درست نہ رہا۔ اس لیے شارح کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اعتراض نہیں ہو سکتا، یہ محذوف کوئی مستقل شے، الگ شے نہیں ہے، بلکہ المحذوف کالمقدر کالملفوظ، محذوف ملفوظ کی طرح ہے، اور جو ملفوظ ہوتی ہے وہی یا عبارت النص ہوگی، یا اشارت النص ہوگی، یا دلالت النص، یا اقتضاء النص ہوگی۔ تو محذوف کوئی اگلا مستقل قسم نہیں، بلکہ محذوف ملفوظ کی طرح ہے، جیسے لفظوں میں موجود ہو، اور جو چیز لفظوں میں موجود ہے تو یا تو وہ اپنے کسی حکم پر بطور عبارت النص دلالت کرے گی، یا اشارت النص کے کرے گی، یا دلالت النص کے، یا اقتضاء النص کے کرے گی۔ لہذا محذوف کوئی مستقل 5ویں قسم نہیں کہ 4 میں وجہ حصر درست نہ رہے اور 5ویں قسم بن جائے، اس لیے ان 4 سے خارج نہیں ہے، ان 4 سے خارج نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آگے بھی دیکھو کتاب میں اگر سمجھے گا۔ کیونکہ جو تعریف مصنف نے یہاں ذکر کی ہے، یہ تعریف تو یا تو مقتضا کی ہے یا حکم کی ہے، اقتضاء النص کیا بلا ہے وہ پتہ نہ چل سکا۔ اس نے ماتن نے خود اپنی شرح میں کشف الاسرار میں اس کی تعریف کی ہے، اور تعریف یہ کی ہے، ما اثبت الحکم مقتضا اقتضاء النص وہ کلام ہے، وہ کلام ہے اثبت الحکم جو حکم کو ثابت کرے، لا بصیغتہ ولا بمعنی صیغتہ، نہ صیغے سے اور نہ صیغے کے معنی سے، بل بامر زائد، بلکہ ایک ایسی زائد چیز سے، ثبت ضرورتاً شرعاً کہ جو ضرورتاً ثابت ہے شرعی طور پر۔ یہ ہے اقتضاء النص۔ ما اثبت الحکم بصیغتہ، ما اثبت الحکم لا بصیغتہ ولا بمعنی صیغتہ بل بامر زائد ثبت ضرورتاً شرعاً۔ ماتن نے یہ تعریف ذکر کی ہے، اس لیے کہ کوئی اصولی تقریباً کسی نے ذکر نہیں کی تعریفات۔ اما الثابت باقتضاء النص، رہا اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا حکم ہو یا مقتضا ہو، دونوں توجیہ ہے۔ فما لا يعمل النص، تو حکم یا وہ مقتضا ایسی شے ہے، لا يعمل النص کہ نص پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یا لا يعمل النص کہ نص عمل نہیں کرتا، الا بشرط تقدمہ مگر اس کے مقدم ہونے کے شرط پر کرتا ہے۔ فإن ذلك امر، اس لیے کہ وہ مقتضا ایک ایسی شے ہے، اقتضاہ النص کہ جس کا نص نے تقاضا کیا، لصحت ما تناولہ اپنا معنی اور مدلول اور مفہوم کے صحیح ہونے کے لیے جس کو وہ نص شامل ہے۔ فصار ھذا، پس یہ مقتضا مضافاً مضاف ہوگا الی النص، نص کی طرف، بواسطۃ المقتضا اقتضاء کے واسطے سے۔ شارح کہتے ہیں فی ھذہ العبارۃ توجیہان، اس عبارت میں ماتن کے 2 توجیہیں ہیں۔ احدہما، ان میں سے ایک توجیہ یہ ہے، ان الثابت باقتضاء النص، نص کے اقتضاء سے ثابت ہونے والا، هو المقتضا اسم مفعول، اسم المفعول، وہ مقتضا ہے جو اسم مفعول ہے، والاقتضاء مصدر علی معناہ، اور یہاں اقتضاء مصدر ہے، اپنے معنی پر ہے، معنی مصدری پر ہے۔ ویکون المعنی، اب کلام کا معنی ہوگا، واما المقتضا، رہا مقتضا، فما لم يعمل النص، لم يعمل النص، وہ ہے کہ جس نص نے عمل نہیں کیا، الا بشرط تقدمہ مگر اس کے مقدم ہونے کے شرط پر،
علی النص نص پر، فإن ذلك المقتضى، دیکھو ذالک کا مشارہ نے نکال دیا، فإن ذلك المقتضى، اس لیے کہ وہ مقتضی امر ایک ایسی شے ہے اقتضاہ النص کہ جس کا نص نے تقاضا کیا، لصحت ما تناولہ، اس معنی اور مفہوم کے صحیح ہونے کے لیے کہ جس کو نص شامل ہے، فصار ھذا، پس ہو گیا یہ، اے المقتضی، یہ مقتضی ہو گیا، مضافاً مضاف، الی النص، نص کی طرف مضاف ہو گیا، بواسطۃ الاقتضاء، اقتضاء کے واسطے سے۔ دیکھو یہاں مصدر بنا دیا، مقتضیٰ کو اقتضاء مصدر کے معنی میں لیا۔ فحینئذ، تو اس وقت، یکون قولہ المقتضیٰ، شارح کہتے ہیں ماتن کا قول جو آخر میں المقتضیٰ آ گیا، بمعنی الاقتضاء، یہ اقتضاء کے معنی میں ہوگا۔ ونسخۃ تقدمہ بالاضافۃ اولا، اور جس نسخے میں تقدمہ اضافت کے ساتھ ہے یہ اولا ہے، اقوی ہے، من تقدمہ بالماضی، تقدمہ سے جو ماضی ہے اس سے اولا ہے۔ وَيَكُونُ تَعْرِيفًا لِلْمُقْتَضَى، اور ماتن کا یہ متن پھر تعریف ہوگی مقتضیٰ کی ہوگی، لا للحکم، نہ کہ اس حکم کی، الثابت بھی، کہ جو اس مقتضیٰ سے ثابت ہوتی ہے، اس کی تعریف نہیں ہوگی۔ فَيُخَالِفُ قَرِينَهُ، شارح کہتے ہیں پھر یہ ماتن کا یہ متن، یہ مقتضیٰ اپنے قرین یعنی اپنے دوست ماقبل دلالت النص کے مخالف ہو جائے گی۔ اعنی الثابت بدلالت النص، قرین سے میری مراد دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم ہے۔ وثانیہما، اور دوسری توجیہ یہ ہے، ان یکون الاقتضاء بمعنی المقتضیٰ، کہ یہاں اقتضاء مصدر مقتضیٰ کے معنی میں ہو، وہو تعریف الحکم للحکم، وہو تعریف للحکم، اور وہ تعریف ہو اس حکم کی، الثابت بالمقتضیٰ، جو مقتضیٰ سے ثابت ہونے والی ہے، لا آگے کیا ہے، لا للمقتضیٰ، نہ کہ یہ تعریف ہے مقتضیٰ کی، پھر یہ تعریف ہوگی کس کی، حکم کی ہوگی، لا للمقتضیٰ، دوسری توجیہ میں یہ تعریف مقتضیٰ کی نہیں ہوگی۔ وقولہ تقدم صیغۃ فعل ماضٍ، اور ماتن کا قول تقدمہ یہ صیغہ، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ والمعنی، پھر کلام کا معنی یہ ہو جائے گا، الحکم الثابت بمقتضی النص، وہ حکم کہ جو ثابت ہوتا ہے، ثابت ہونے والا ہے نص کے مقتضیٰ سے، فما، یہ وہ ہے، لم يعمل النص فیہ، کہ نص عمل نہیں کرتا اس میں، نص نے عمل نہیں کیا اس میں، الا بشرط تقدم ذالک الشرط، الا بشرط، مگر اس شرط پر، تقدم ذالک الشرط، کہ وہ شرط مقدم ہو گیا، علی النص، نص پر، اور وہ شرط کیا ہے، وہ شرط هو المقتضیٰ، وہ شرط مقتضیٰ ہے۔ فإن ذالک الشرط، شرط اس لیے کہ وہ شرط، امر ایک ایسی شے ہے، اقتضاہ النص، جس کا نص نے تقاضا کیا، لصحت ما تناولہ، اپنا معنی اور مدلول اور مفہوم کے صحیح ہونے کے لیے، جس کو وہ شامل ہے نص۔ فصار ھذا، پس ہو گیا یہ، اے الحکم، پس یہ حکم ہو گیا، الذی نحن فی تعریفہ، کہ جس کے ہم تعریف کے درپے ہیں، جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، یہ حکم ہو گیا، مضافاً مضاف ہو گیا، الی النص، نص کی طرف، المقتضی، کہ جو نص تقاضا کرنے والی ہے، بواسطۃ المقتضیٰ، مقتضیٰ کے واسطے سے۔ فإن النص المقتضیہ، اس لیے کہ وہ نص کے جو تقاضا کرنے والی ہے، دال علی المقتضیٰ، وہ دلالت کرنے والی ہے مقتضیٰ پر، وہو دال علی حکمہ، اور وہ مقتضیٰ دلالت کرنے والا ہے اپنے حکم پر۔ فحینئذ، تو اس وقت، یکون قولہ، شارح کہتے ہیں ماتن کا قول، فإن ذلک امر دلیلا، ماتن کا قول فإن ذلک امر، یہ دلیل ہو جائے گا، لقولہ، اس کے قول، الا بشرط تقدم، اس کے لیے دلیل بن جائے گا۔ وَيَكُونُ حَمْلُ قَوْلِهِ فَمَا لَمْ يَعْمَلِ النَّصُّ، یا لم يعمل النص، ماتن کا یہ قول فما لم يعمل النص، یہ اس کا حمل ہوگا علی قولہ، ماتن کے قول، وَأَمَّا الثَّابِتُ، اس پر اس کا حمل ہوگا، لیکن بواسطۃ قولہ فصار ھذا، ماتن کے قول فصار ھذا کے واسطے سے یہ حمل ہوگا۔ وَإِلَّا، وگرنہ، فلا ارتباط بینہما، ماتن کے ان دونوں قولوں کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے۔ وعلامتہ، مقتضیٰ کی علامت یہ ہے، ان یصح بہ المذکور،
کہ اس سے مذکورہ کلام صحیح ہو جاتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ ولا یلغى عند ظہورہ، اور اس مقتضا کے ظاہر ہونے کے وقت وہ لغو نہیں کیا جاتا۔ یلغى بمعنی یتغیر کے ہے کہ وہ کلام مقتضی وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ بخلاف المحذوف، برخلاف محذوف کے، یہ علامت ہو گئی ان کو، یعنی ان علامت المقتضی، مقتضا کی علامت یہ ہے ان لا یتغیر المقتضی، کہ وہ مقتضی تبدیل نہ ہو، عند ظہورہ، اس مقتضا کے ظاہر ہونے کے وقت، کقولہ، جیسے کہ متکلم کا قول ہے یا مولا کا قول ہے، ان اکلت فعبدی حر، فإن قدر المقتضی، پس اگر مقتضا کو مقدر کیا جائے، یعنی عبارت میں مقدر کیا جائے، لفظوں میں ذکر کیا جائے، بأن یقول، اس طور پر کہ کہے ان اکلت طعاما، یہ کہے تو لا یتغیر باقی الکلام عن سنتہ، تو یہ باقی کلام اپنے طریقے سے تبدیل نہیں ہوگی، فی اللفظ، لفظ میں، والمعنی، اور معنی میں۔ بخلاف المحذوف، برخلاف محذوف کے، اذا قدر، کہ جب اس کو مقدر کیا جائے عبارت میں، یعنی لفظوں میں نکالا جائے، انقطع الکلام عن سنتہ، تو کلام منقطع ہو جاتی ہے اپنے طریقے سے۔ کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے، واسأل القریۃ فاذا قدر اللفظ الاہل، لفظ الاہل، جب اہل کے لفظ کو مقدر کیا جائے، یعنی لفظوں میں ذکر کیا جائے عبارت میں، ویقال، اور کہا جائے، واسأل اہل القریۃ، یتحول السؤال عن القریہ، تو سوال پھر جاتا ہے قریے سے الی الاہل، اہل کی طرف، ویتغیر اعراب القریۃ من النسب الی الجر، اور قریہ کا اعراب نسب سے جر کی طرف تبدیل ہو جاتا ہے۔ ولیکن تنتقض القاعدتان، لیکن شارح کہتے ہیں دونوں قاعدے ٹوٹ جاتے ہیں، بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، پہلے محذوف کا بیان کر رہے ہیں۔ فقل نضرب بعصاک الحجر، ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنے لاٹھی سے پتھر کو ماریے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھر اس میں سے 12 چشمے ٹوٹ پڑے۔ فإنہ ان قدر قولہ، اس لیے کہ اگر مقدر کیا جائے ان کے قول کو، عبارت میں مقدر کیا جائے، فضرب، پھر اس موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارا، فانشق الحجر، اور پتھر پھٹ گیا، فانفجرت، پھر پھوٹ پڑے، لا یتغیر الکلام الباقی، تو یہ باقی کلام تبدیل نہیں ہوتا، بتقدیر ہی، اس کے مقدر کرنے سے، لفظوں میں، عبارت میں، مع انہ محذوف، باوجود یہ کہ یہ محذوف ہے۔ یہ پہلا قاعدہ، دوسرا قاعدہ ٹوٹ گیا اس سے۔ وبقولہ، اور اس سے پہلا قاعدہ توڑ رہے، وبقولہ، اور مولا کے قول یا عامر کے قول سے، اعتق عبدک عنی بألف، فإنہ، اس لیے کہ ان قدر البیع، اگر بیع کو مقدر کیا جائے، ویقال، اور کہا جائے، بیع عبدک عنی، تم اپنا غلام مجھے بیچ دو، وکن وکیلی بالاعتاق، اور پھر آزاد کرنے کے لیے میرا وکیل بن جا، فإنہ یتغیر الکلام حینئذ، تو اس وقت کلام تبدیل ہو جاتا ہے، مع انہ مقتضی، باوجود یہ کہ یہ مقتضی ہے، لأنہ یصیر حینئذ، اس لیے کہ اس وقت وہ ہو جائے گا ماموراً، مخاطب معمور ہو جائے گا، بعتاق عبد العامر، عامر کے حکم دینے والے کے غلام کے آزاد کرنے پر معمور ہو جائے گا، ویکون قبل ذالک، اور اس مقتضا سے پہلے، معموراً، وہ معمور ہوگا، بعتاق عبد الماموری، معمور کے غلام کے آزاد کرنے پر، یعنی اپنے غلام کے آزاد کرنے پر معمور تھا۔ ولہذا، اسی وجہ سے، قیل، کہا گیا، چونکہ یہ قاعدے ٹوٹ گئے فرق میں جو بیان کیے گئے، اس لیے کہا گیا، ان الفرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق یہ ہے، ان المقتضی شرعی، کہ جو مقتضا ہوتی ہے وہ شرعی ہوتی ہے، والمحذوف لغوی، اور جو محذوف ہوتی ہے وہ لغتاً ہوتی ہے، وامثالہ، یا لغتاً جیسی ہوتی ہے اس کی طرح، یعنی عقلی ہوتی ہے۔ وقیل، اور کہا گیا تیسرا فرق، ان المقتضی والمقتضی، ان المقتضی والمقتضی کلاہما یرادان فی الاقتضاء، مقتضی اور مقتضی دونوں اقتضاء میں مراد ہوتے ہیں، مقصود ہوتے ہیں، بخلاف المحذوف، برخلاف محذوف کے، فإن المراد فیہ المحذوف لا غیر، اس لیے کہ اس میں مراد محذوف عبارت ہوتی ہے، لا غیر، یا لا غیر، یا لا غیر، اس کے علاوہ نہیں، محذوف کے علاوہ نہیں، یعنی مصرح عبارت وہ
مراد نہیں ہوتی۔ وبالجملہ، خلاصہ یہ کہ محذوف اور مقتضیٰ میں فرق ہوا۔ جب فرق ہوا پھر اشکال آیا کہ محذوف جب مقتضیٰ نہیں ہے تو پھر پانچویں قسم بن گئی، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وبالجملہ، خلاصہ یہ کہ حاصل یہ کہ فالمحذوف فی حکم المقدر، محذوف یہ مقدر کے حکم میں ہوتی ہے، مقدر یعنی ملفوظ کے حکم میں، اور جو ملفوظ ہوتی ہے لا یخلو عن العبارت والاشارت والدلالت والاقتضاء، اور جو ملفوظ ہوتی ہے وہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص سے خالی نہیں، ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگی۔ ولیس قسما خارجا عن الاربعۃ، اور ان چاروں قسموں سے کوئی خارج قسم نہیں ہے۔ بس